دوسری بات کلینکل ڈپریشن میں مومن بھی چلا جاتا ہے بیکاز آف سرٹن ریزنز. ہو سکتا ہے وہ بایولوجیکل ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ برین کے اسٹرکچر سے ریلیٹڈ کوئی ریزنز ہو سکتا ہے کہ وہ انہیریٹنس میں کچھ آ رہا ہو, اسکیزوفرینیا. یس, یہ انہیریٹنس میں ہوتا ہے, جینز میں ہوتا ہے, ظاہر ہے جینز کہنا چاہیے. تو اسی طرح بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آپ کے برین کے اسٹرکچر پہ ڈپینڈنٹ ہے. نیورو سائنس اب ہمیں یہ بتا رہی ہے نا, کبھی کبھی ایبسنس آف نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. سیروٹونن اور جو آپ کا ڈوپامین ہے اس کی ایبسنس جو ہے وہ ڈپریشن کاز کر سکتی ہے. تو یس, کلینکل ڈپریشن از ویری مچ پاسبل. تو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا, ادھوری بات نہیں کرنی چاہیے, پوری بات کرنی چاہیے. تو کچھ ہو سکتا ہے بہت دیندار لوگ ڈپریشن میں ہوں, بٹ اس کی ریزن ایگزسٹینشیل نہیں ہوگی. وہ اس لیے ڈپریس نہیں ہے کہ اس کو میننگ نہیں مل رہا لائف میں. یہ جو خاص ڈپریشن ہے ایگزسٹینشیل ڈپریشن, یہ ان لوگوں میں زیادہ ہے, ویسٹرن سوسائٹی میں زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ there is nothing to counsel them, there is nothing to bring them out of darkness once they go into it. معاذ اللہ, کیا ہے ان کے پاس؟ آخرت کا کنسیپٹ بیچاروں سے چھین لیا, ایتھیسٹک فلاسفیز ان پر تھوپی گئی ہیں. کتنا ظلم کیا ایتھیزم نے ان کے ساتھ, سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے ویسٹرن سویلائزیشن کے ساتھ یہ کہ خدا کا کنسیپٹ ان سے چھین لیا. یہ ایک الگ بات ہے کہ کرسچینٹی نے ظاہر ہے انہیں کچھ دیا نہیں, تو ظاہر ہے the only choice they had was to become an atheist because certain concepts of Christianity seem so absurd, and same goes for Hinduism. لیکن یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم ان لوگ کو بھی اسلام کی دولت سے نوازیں, ہم ان تک پہنچائیں. وہ ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز ان ہیومینٹی ہیں, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمیں جذبہ ہونا چاہیے, ہمارے بھائی ہیں, بہن ہیں ہیومینٹی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, none of you truly believes until he wishes for his brother what he wishes for himself. And Imam An-Nawawi, he comments on this hadith, he says کہ یہاں پر برادر سے مراد ہے برادر ان ہیومینٹی. تو آپ تب تک پکے مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنے نان مسلم بھائی اور بہن کے لیے بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. تو یہ فلسفہ ہم نے انہیں بھی دینا ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے جو تمہید باندھی شروع میں ڈپریشن کے حوالے سے, دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں صرف سیڈنس ہوتی ہے, ہمیں صرف گریف ہوتا ہے, ہمیں جو ہے نا وہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے, ہم اس کو بھی ڈپریشن کا نام دے دیتے ہیں. اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے نا اس کو میسج جاتا ہے کہ تم ڈپریس ہو, اور پھر نا ایک وہ مزید ڈی موٹیویشنل سٹیج آتی ہے, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, آپ گیو اپ کر دیتے ہیں, کیونکہ ونس یور برین رجسٹرز کہ تم ڈپریس ہے تو پھر بات ختم ہے. بھائی ڈپریس ہیں تو پھر ڈپریس ہیں. اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار. ابن القیم said a depressed believer, actually he said a sad believer, but I also say a depressed believer. A depressed believer is most beloved to shaitan. Can you believe it? کیا حکمت تھی اس کوٹ میں. کیوں؟ بیکاز depressed believer کو شیطان مزید ڈپریس کرے گا, اللہ کی عبادت سے دور کرے گا. دیکھیں نا اس کا مین مقصد کیا ہے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ یار ان کی لائف میں نا کچھ اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, گھر والوں سے نہیں بن رہی ہوتی, سٹریس آ رہا ہوتا ہے, اسائنمنٹس کا سٹریس ہے, انکمپلیٹ ٹاسک کا سٹریس ہے, وہ روٹین نہیں فالو کر پاتے, فیل ہوتے ہیں, ون ٹاسک آفٹر ادر ٹاسک فیل ہوتے جاتے ہیں, ان سے وہ ذمہ داریاں نہیں نبھائی جا رہی جو ان پر مسلط ہیں. وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں, وہ انگزائٹی میں جاتے ہیں. اب شیطان مزید ڈپریس کرتا ہے, اور پھر ان کی نمازیں آہستہ آہستہ چھوٹتی ہیں, ان کی نمازوں میں وہ مزہ نہیں رہتا, ان کی عبادت میں وہ مزہ نہیں رہتا. کیا چال ہے یار, دیکھیں آپ اس کی, مطلب اسے پتہ ہے کہ میں نے کہاں سے پکڑنا ہے اس بندے کو جا کے. میں حیران ہوتا ہوں. ہماری یوتھ کا مشغلہ تو ہے نا یہ حرام ریلیشن شپ, ظاہر ہے, تو دل لگا لیا کسی سے صرف اس بیسس پہ اگلا خوبصورت ہے, پسند آیا, آنکھوں کو بھایا, واٹس ایور دا ریزن, اور اس کے بعد اس بندے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی, یا وہاں شادی نہیں ہو رہی, یا جو ہے نا وہ وہاں پہ ظاہر ہے کہ تھوڑ کرا دیا اگلے نے, سوری ٹو یوز دس ورڈ. اب سیڈنس آئے گی, ایک اسٹیٹ آف ڈی موٹیویشن آئے گی, یو ول بی لاسٹ آبویسلی. اور شیطان پھر مزید آئے گا, مزید ڈپریس کرے گا, مزید مایوسی ڈالے گا, بہت کچھ کہے گا, اور ایٹ دا اینڈ نمازیں بھی ہٹ ہوں گی. ایٹ دی اینڈ وہ بندہ ان پروڈکٹیو بھی ہو جائے گا, وہ بندہ اینٹی سوشل ہو جائے گا, ہر وقت کمرے میں رہے گا, ڈپریشن میں رہے گا, سیڈ شاعری, اوپر سے انڈین گانے مزید 5واں گیئر لگائیں گے اس کا ڈپریشن کا, وہ جو سیڈ سانگز انہوں نے بنائے ہوئے,
پھر قوالیاں سن کے چھٹا گیئر بھی لگ جائے گا. تو شیطان کے چنگل میں نہ آئیں. A depressed believer is most beloved to شیطان. He loves a depressed believer کہ میں مزید اسے ڈپریس کروں گا, اس کی عبادات چھڑواؤں گا, میں مزید جو ہے نا اس کو اسلام سے دور کروں گا. تو اپنے اوپر رحم کریں, شیطان کی اس چال کو جو ہے وہ سمجھ جائیں. آپ لوگ خوش رہنا سیکھیں. خوش رہنے سے آتی ہے. میں حیران ہوتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے کہ ہم ڈپریس ہیں. میں ان کی ڈریسنگ دیکھتا ہوں کہ یار مطلب آپ نے حلیہ ہی ڈپریشن والا بنایا ہوا ہے, آپ کا انوائرمنٹ ہی ڈپریشن والا ہے, آپ کیسے ڈپریشن سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی ڈپریشن ہوگی, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اللہ کے بندے مطلب اپنے آپ کو تو دیکھو نا. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک فیز لائف میں ایسا آتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دس. لیکن یہی تو آپ نے اسٹیپس لینے ہیں نا. تھوڑا سا پازیٹیو ہوں, خوش رہنے کی کوشش کریں, اچھے ڈریس پہنیں, نہا دھو کے رہا کریں, اپنا انوائرمنٹ چینج کریں, اپنے کمرے کو صاف رکھا کریں. یہ ایکشنز آپ نے لینے ہیں. ایکشنز لینے سے بندہ ڈپریشن سے باہر آتا ہے. ایکشن لینے سے بندہ اسٹیٹ سے باہر آتا ہے. ہر وقت زبان پہ ایسے جملے جن میں شکایت ہی شکایت ہے. تو اس لیے اپنے اوپر رحم کریں. آپ لوگوں نے خود اس چیز سے انشاءاللہ باہر آنا ہے, اور آپ لوگ آ سکتے ہیں. شیطان آپ کو یہ فیل کراتا ہے کہ نہیں اب تم بہت ڈپریس ہو چکے, اب زندگی خراب ہو چکی. بہت سے لوگ یہی نہیں ایکسیپٹ کر پاتے کہ میرے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے. وائی از اٹ ہیپننگ ٹو می؟ میں نے استخارہ کیا تھا اس کام سے پہلے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اگر اس بات پہ آپ چلیں گے تو پھر حضرت یوسف کا کیا قصور تھا کہ انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قصور تھا؟ حضرت موسیٰ کا کیا قصور تھا؟ حضرت نوح کا کیا قصور تھا؟ یہ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ پہ مشکلات نہیں آتی تھی نا, صحابہ جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیونکہ حدیث کے مطابق جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتا ہے. تو خیر عافیت کی دعا کرنی چاہیے, آسانی کی دعا کرنی چاہیے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا ما جئت سہلا. آسانی کی دعا ہے. سرچ اٹ آؤٹ, انشاءاللہ یو ول فائنڈ اٹ. دعا فار ایز, یو ول فائنڈ اٹ ایزیلی. ایز کی دعا کرنی چاہیے ہر میٹر میں. لیکن اگر ٹیسٹ ٹرائل آ گیا ہے تو اللہ کے بندے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی نفس پہ اس کے استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ذرا ریڈی ہو جائے نا فائٹ کرنے کے لیے. آپ نے اسکرپٹ لکھنا ہے, آپ اللہ نے آپ سے بک لکھوانی ہے آپ کی, جو وچ یو ول ٹیل ٹو یور جنریشنز. کل کو اپنے بچوں کو نہیں بتانا کہ بیٹا میں بھی اس سچویشن میں آیا تھا, ہاؤ ڈیڈ آئی فائٹ اٹ, ہاؤ ڈیڈ آئی کم آؤٹ آف اٹ, ہاؤ ڈیڈ آئی ڈیل ود دا ٹاکسک پیپل. میں نے کیا کیا تھا, میں کس طرح سے نکلا تھا, میں نے کیسے فائٹ کیا تھا. اگر آپ گیو اپ کر دیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, جنریشن کو کیا سکھائیں گے؟ اور مردوں سے خاص طور پہ آپ کو قوام بنایا اللہ نے. اگر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے, اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے بیٹھ جائیں گے, تو پھر آپ کے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ آپ تو لیڈر ہیں گھر کے. اس لیے لیڈ فرام دا فرنٹ. مرد بنے مرد, اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. اللہ کی مدد قریب ہے, اللہ کی مدد دور نہیں ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ, ڈیفیکلٹی کے ساتھ آسانی ہے. ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. یہ اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر میں آتا ہے کہ اگر ڈیفیکلٹی ایک ہے تو دو آسانیاں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گی. ہر چیز کا پیئر ہے, ہر مسئلے کا حل موجود ہے اگر آپ حل پہ آنے والے بنیں. اور لیٹ سے کسی مسئلے کا حل آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تو صبر کر لیں, اللہ اللہ کریں, ورد کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی مدد پکڑیں. اوکے, اور دیر از اے وے آؤٹ. اگر کوئی بہت ہی ٹاکسک ریلیشن ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں تو یس دیر آر مینی سولوشنز وچ یو کین گو ٹو. مائی پوائنٹ از کہ شیطان کو ڈپریس بلیور بہت پسند ہے. اس لیے جب وہ دیکھے گا نا کہ یہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میں ڈپریسڈ ہوں بہت زیادہ, مجھے ڈپریشن ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر مزید حملے کرے گا. وہ پھر مزید آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ کا لینز ہی وہ بن گیا that the world is a dark place and everyone is against me, اور مجھے اللہ نے کچھ نہیں دیا. جب ناشکری کا لینس پہنیں گے
نا امیدی کا لینس پہنیں گے تو ہر جگہ ڈارکنیس اور ہر جگہ اندھیرا نظر آئے گا, ہر جگہ سیڈنس نظر آئے گی. وہی بات ہے نا کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے. اوکے, ابھی میں کلینکل ڈپریشن کی طرف نہیں آیا, یہ میری ایک جنرل ایڈوائس ہے دکھوں سے ڈیل کرنے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ ہر چیز کو ڈپریشن نہ کہا کریں. شیطان کو یہ بات بہت پسند آئے گی آپ کی. اوکے, تو اب ہم بات کرتے ہیں سیڈنس کی. میں نے آپ سے بات کی کہ ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہی ہو گئی ہے. دیکھیے, سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز. یہ جو ہے نا پال ایکمین, اس نے 6 بیسک ایموشنز ڈیفائن کیے, جن میں سے ہیپینس ہے, اینگر ہے, سرپرائز ہے, فیئر ہے, ڈسگسٹ ہے, اینڈ ون آف دم از سیڈنس. ان فیکٹ دیر از اے اینیمیٹڈ مووی میڈ بائی ہالی ووڈ جس میں انہوں نے ایموشنز دکھائے, ڈسگسٹ بھی دکھایا, اینگر بھی دکھایا, ٹھیک ہے نا جی, ہیپینس بھی دکھائی ہے, اور اس میں سیڈنس بھی دکھایا. تو دیز آر بیسک ایموشنز آف ہیومن بینگس. تو ایک بندے کو اگر سیڈنس آ گئی, اس کا یہ مطلب نہیں وہ ڈپریشن میں چلا گیا. سیڈنس بہت نیچرل چیز ہے. سیڈنس کی ڈیفینیشن ہے, سیڈنس از این ایموشنل پین ایسوسیٹیڈ ود اور کیریکٹرائزڈ بائی فیلنگز آف ڈس ایڈوانٹیج, لاس, ڈسپیئر, گریف, ہیلپ لیسنس, ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ سورو. یعنی کتنا جامع کانسیپٹ ہے سیڈنس کا. کسی لاس کی وجہ سے بندہ غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی نے دل دکھا دیا اس کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے, کسی گریف کی وجہ سے غمزدہ ہو سکتا ہے. تو یہ غم ہے. اور غم کی فلاسفی کیا ہے, لیٹس ڈسکس سم آف دا تھنگس. دیکھیں, کبھی کبھی جب غم ہم پہ آتا ہے نا, ہمارے لو اسپرٹس ہو جاتے ہیں. آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اس کے اسپرٹس لو ہیں. اب لو اسپرٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. لو اسپرٹ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اسے آپ بوسٹ کریں گے, وہ بندہ واپس آ جائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کو ایک پریکٹیکل ٹپ دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ جب آپ کسی کو لو اسپرٹ میں دیکھیں, اس کو بک اپ کریں, اس کو بوسٹ کریں. اسلام اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کی مدد کریں. اس کا کوئی کام کر دیں, اس کے لیے ایز کریٹ کر دیں, اس کو مدد کر دیں, کوئی کاؤنسل کر دیں, اس کے چہرے پہ اسمائل لے آئیں جی. لیکن ایک بہت پریکٹیکل ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں, جب آپ لو اسپرٹس میں ہوں, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا کریں چپ کر کے. دیٹس اٹ. آپ کا رونے کا دل کرے, آپ بہت لو فیل کر رہے ہو, چپ کر کے قرآن کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں. دیٹس اٹ. اینڈ سی دا ریزلٹ. آفٹر 10 minutes you will feel so happy. After 10 minutes your mood will go here. Try it and test it. Trust me.